بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی کسان بھائیوں، زمیندار بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اس وقت جو ہے زیادہ تر جو فصل ہے گندم کی وہ تقریباً 80 سے 85 دن کی ہو گئی ہے، اور جو دوسرے مرحلے میں جو کاشت کی گئی تھی وہ بھی تقریباً 65 سے 70 دن کی تقریباً وہ بھی فصل ہو گئی ہے۔ تو موسم اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑا شدید رہا، دھند زیادہ تھی، اور ٹمپریچر بھی کافی لو، تقریباً پچھلے ایک مہینے سے کافی لو جا رہا ہے، اور آج کل بھی لو ہی ہے۔ کچھ علاقوں میں بارش ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر علاقوں میں خشک سردی پڑی ہے، جس کے سردی جو ہے وہ جیسے جیسے پرولونگ کرتی گئی دھند، اس سے فصل پہ جو ہے وہ اثرات جو ہیں اس کے وہ نگیٹو میں چلے گئے تھے۔ دھند اور سردی گندم کے لیے جو ہے یہ فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ دھند بھی بہت زیادہ عرصے تک چلی گئی اور ٹمپریچر بھی کافی لو ہے۔ تو اب جو گندم ہے وہ تقریباً گو پہ آ گئی ہے، اگیتی گندم، اور جو تھوڑی سی لیٹ تھی 10-15 دن، وہ تقریباً گو پہ آ جائے گی اگلے 5 سے 10 دن میں۔ تو اب اس موسم کے لحاظ سے اور فصل کی اس عمر میں جو ہے وہ کیا ضروری اقدامات ہیں یا کیا ضروری جو ہے تدبیر ہم کر سکتے ہیں، تو اس میں آگے جانے سے پہلے ساری جو ہے فصل اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ 85 دن میں فصل کو ہم نے کیا دیا، تو فصل کیسی ہے، اور اب آگے فصل کو کیا دینا ہے تاکہ جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری کی جا سکے، تاکہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے ایک بھرپور فصل لی جا سکے۔ تو اس میں جیسے گندم کو پہلا پانی ہے، پہلے پانی پہ بجائی کے وقت 1.5 سے 2 بوری یوریا کہتے ہیں، 1 سے 1.5 بوری جو ہے وہ ڈی اے پی کی سفارش کرتا ہے محکمہ۔ تو مہنگی تھی ڈی اے پی، تو اس کے لیے جو دوستوں نے جیسے مطلب کہ جتنی کوئی افورڈ کرتا تھا وہ گندم میں فاسفورس ڈالی ڈی اے پی کی صورت میں، پھر پہلے پانی پہ جو ہے وہ یوریا، دوسرے پانی پہ بھی یوریا۔ تو اس کی جیسا کہ پہلے بات ہوتی رہی کہ گندم کی جو مین جو خوراک ہوتی ہے یا ضروریات ہوتی ہے وہ 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں، جس میں سر دست فاسفورس، اس کے بعد نائٹروجن، اس کے بعد پوٹاش۔ تو اب کچھ دوستوں کا، کچھ زمیندار بھائیوں کا جو دوسرا پانی تھا خاص طور پہ، وہ فصل کی وجہ سے موسم کی وجہ سے وہ ڈسٹرب رہا، اس کو جیسے پچھلے سالوں میں عام روٹین وائز ہم دیتے ہیں وہ نہ دے سکے، کیونکہ دھند میں اور پہلے پانی کا وتر ہی نہیں آ رہا تھا زمینوں میں، تو وہ پراپر نہ دے سکے، جس میں گائے یہ بات کرتے رہے کہ جہاں وتر ہے وہاں پہ آپ یوریا کی جو دوسری قسط ہے وہ اپلائی کر دیں، اور جہاں پہ درمیان میں موسم کچھ بہتر ہوا تو پانی لگا کے بھی دوستوں نے وہ بھی کر لی، دوسرے جو قسط تھی وہ دے دی فصل کو۔ تو اب 80-85 دن کی ایوریج ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، اب کچھ جگہوں پہ تقریباً دھوپ جو ہے وہ 12-1 بجے کے بعد نکلنے لگ گئی ہے، اگر تو پانی لگ سکتا ہے تو پانی لگا کے جہاں پہ کمی رہ گئی ہے، تو اس جگہ پہ آ کے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ نائٹروفاس کی ہے۔ جن دوستوں کی کھاد میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ پانی لگا کے نائٹروفاس ڈالیں، جتنی بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جہاں فاسفورس کی کمی ہوگی ڈی اے پی کی کمی کی وجہ سے، تو وہاں پہ یہ فاسفورس بھی اس میں ہوتا ہے اور یوریا بھی ہوتا ہے، تو یہ کھاد کی جہاں کمی ہے وہاں یہ کھاد کی کمی پوری کرے گی نائٹروفاس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پانی کا وتر نہیں ہے یا پانی ابھی نہیں لگ سکتا تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کو این پی کے کا سپرے کریں۔ موسم کی شدت سے بچانے کے لیے این پی کے کا سپرے بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر امائنو ایسڈ کا بھی ملا لیا جائے تو وہ پھر انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت جو گندم ہے اس کو ایسے نہ چھوڑیں، ضرور کوئی نہ کوئی چیز اس کو اپلائی کریں،
اگر کھاد آپ نے پوری ڈالی ہے، فصل ماشاءاللہ اچھی کھڑی ہے، قد کاٹ پورا ہے اور رنگت بھی اچھی ہے، تو پھر کھاد کی جگہ پہ ہم جو ہے وہ NPK کا سپرے کریں۔ NPK کا سپرے اس وقت بہت ضروری ہے۔ گندم جو ہے وہ گوب پہ آ گئی ہے، تاکہ گوب پہ اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو اور جو ہے وہ اچھا سٹا بنائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ نمبر آ جائے گا بوران کا اور امائنو ایسڈ کا، تو وہ گوب کے بعد انشاءاللہ جب وہ اس کی پولینیشن ہو جائے گی، بور جھڑ جائے گا، تو اس وقت انشاءاللہ اس کو جو امائنو ایسڈ اور اس کے ساتھ بوران ملا کے کریں گے۔ تو یہ ہے پوری فصل کا اوور ویو۔ اس حساب سے آپ ضرور جو ہے اس وقت گندم کی جو مین ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ایک اچھی اور بھرپور فصل دے۔ آمین۔